ان الحمد للہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر فضل محمود۔ آج ہم ایک خاص ٹاپک ذرا ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں، اور وہ ہے مرگی کا دورہ۔ انگلش میں اس کو ایپیلیپسی کہتے ہیں۔ اور یہ ہوتا کیا ہے اور یہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ عام طور پر اس کی کسی بھی وجہ کا پتہ نہیں چلتا۔ کبھی کبھار دماغ میں کوئی بندہ بالکل اچھا ہوتا ہے، بالکل صحت مند، 20-25 سال کے بعد سر میں دماغ میں کوئی چوٹ لگے تو اس کے بعد اس کو یہ اٹیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ چھوٹے بچوں میں بھی زیادہ کامن ہے۔ چھوٹے بچوں میں بھی کچھ اس طرح کے جو معاملات ہیں اس کو ہم فیبرائل کنورژن کہہ سکتے ہیں، یعنی کہ بخار جب تیز ہوتا ہے اس سے بھی ان کو جھٹکے لگتے ہیں۔ ایپیلیپسی میں اور اس میں نا تھوڑا سا ایک فرق ہم کر سکتے ہیں۔ فیبرائل کنورژن جو ہے یہ جب بخار تیز ہو اس وقت ہوتی ہے، اور اس میں عام طور پر بچے کو خون کی کمی بھی ہوتی ہے۔ ایچ بی لیول اس کا جو ہے نا وہ بعض حالتوں میں 10 سے یا 9 سے بھی کم ہوتا ہے، جو کہ بچے کا کم از کم 13 یا 14 ہونا چاہیے۔ ایک تو یہ چیز ہو جاتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ بچے کو بھی کھیلتے کھیلتے کبھی چوٹ لگ جائے دماغ میں، اس سے بھی اس کو یہ معاملہ ہو سکتا ہے۔ اور وہ ہوتا یہی ہے کہ بعض کا تو بچے کی آنکھیں جو ہے نا آنکھیں وہ ایسے ایسے کرنا شروع ہو جاتی ہے، ایسے ہلنا شروع ہو جاتی ہے۔ منہ جو ہے نا کسی خاص سمت میں ایسے کھینچا جاتا ہے، اور ہاتھوں کو بھی جھٹکے ایسے 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 لگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہے بہت پریشانی والی بات جب مریض کلینک پہ ایسے بچے کو لے کے آتے ہیں تو سارے اس کے ماں باپ بھی، والدین بھی، ان کے وہ دادا دادی جو بھی ہے نا وہ سارے پریشان، اور ہر کوئی جلد سے جلد اس کی حالت بہتر بنانے کے لیے ریکویسٹ بھی کر رہا ہوتا ہے، اور پوچھ بھی رہا ہوتا ہے کہ اس کو ہوا کیا ہے۔ میں نے بتایا اگر تو بخار تیز ہے تو فوری طور پہ بچے کے کپڑے کم کر دے، تھوڑا سا کوئی چھوٹا سا تولیہ گیلا کر کے نچوڑے بغیر اس کا سر، منہ، ماتھا، یہ بازو، یہ تھوڑا سا پیٹ وغیرہ یہ گیلا کر دے، اور ساتھ تھوڑا سا کراؤڈنگ جو ہے نا وہ ذرا کم کر دے، تاکہ بچے کو ہوا بھی لگے اور موسم کے لحاظ سے اس کا ٹمپریچر جلدی ڈاؤن ہو جائے۔ جب سردیاں ہوتی ہیں بڑی شدید تو اس وقت صرف اس کے سویٹر، جیکٹ اور یہ ہائی نیک وغیرہ یہ کم کر دے تو اس سے کافی فرق پڑ جاتا ہے۔ اگر بچہ ہوش میں ہے اور اس کا منہ بڑی سختی سے بند نہیں ہے تو ہم اس کو کوئی پیراڈال ڈراپس یا شربت وہ دے سکتے ہیں تاکہ اس کا بخار بھی جو ہے نا کم ہو جائے۔ اگر بخار نہیں ہے اور صرف یہی ہے کہ اس کا منہ بڑا ٹائٹ بند ہو چکا ہے اور جسم کو جھٹکے لگ رہے ہیں، تو پھر تو ہم نے فوری طور پر جو ہے نا ایسے کچھ انجیکٹیبل ہے میڈیسن جو آپ انجیکشن کے ذریعے دیں گے اس کا دورہ کنٹرول ہو جائے گا، کیونکہ اگر دورہ بہت زیادہ پرولانگ ہو جائے تو اس کے دماغ کو جو ہے نا نقصان پہنچ سکتا ہے، اور ہم نے اس چیز سے بچانا ہے۔ فوری طور پہ ایسا کوئی انجیکشن لگا کے اس کا دورہ کنٹرول کرے، پھر اس کے بعد بھی اس کو انڈر آبزرویشن رکھے۔ بہتر یہی ہے کہ بچہ کسی ایسی جگہ پہ رہے جہاں پر کوئی آکسیجن کا سلنڈر بھی ساتھ ہو، تاکہ کسی وقت اس کو آکسیجن لگانی پڑے تو وہ بھی لگا لے۔ بچے کے والدین سے ہم نے یہ پوچھنا ہے کہ ان میں سے کسی کو بھی، والدہ کو یا والد کو، بچپن میں ایسا کوئی معاملہ ہوا ہے؟ عام طور پر یہ نہیں ہوا ہوتا اور یہ بچے میں ہی ہوتا ہے۔ اس کی پھر یہی ہے کہ اگر بچہ کلینک پہ آ گیا ہے، اسٹیبل ہو گیا ہے، اس کے بعد کچھ ایسی ادویات جن سے اس کے دورے کی کیفیت کنٹرول میں رہے، یہ ہم نے کوئی 2 یا 4 مہینے کے لیے شروع رکھنی ہے۔ پھر بچے کے ٹیسٹ خون کی کمی کا، کیلشیم کا، اور کچھ اور اگر اس کی ضرورت کے مطابق ایڈوائز کرنا چاہیے تو وہ ٹیسٹ کروا کے پھر اس کی ٹریٹمنٹ جو ہے شروع کر دیتے ہیں۔ اگر بڑے بندے میں اسی طرح کا معاملہ ہو جاتا ہے تو اس کا بھی یہی پروٹوکول ہے کہ بندہ جہاں پہ بھی ملا ہو اس کو لٹا کے اس کے ارد گرد سے رش کم کر دے، اس کو ہوا کی جو ہے ایک اچھی سپلائی
وہ ملنی چاہیے، اور عام طور پر ان کا بھی منہ کافی سختی سے بند ہوتا ہے۔ اس میں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ اس کی زبان تو نہیں اور دانتوں میں آ گئی۔ اگر زبان آ گئی ہے تو گھر میں ہے، اگر فرض کرے کوئی چمچ وغیرہ لے کے دانتوں پہ ڈال کے تھوڑا سا کھول کے زور لگا کے اس کی زبان جو ہے نا اس کو ہم نے ذرا فری کرنا ہے، تاکہ اس کو سانس لینے میں بھی آسانی رہے اور یہ زخم جو ہے نا یہ زیادہ شدید نہ ہوتا رہے۔ پھر اس کے بعد دیکھیں اگر اس کا ٹمپریچر ہے، اگر بلڈ پریشر ہے، اگر خون کی کمی ہے، ان سب چیزوں کو پھر ہم نے مینیج کرنا ہے۔ اور اگر اس کی ہسٹری ہے کہ یہ کافی دیر سے ہو رہا ہے، پھر اس کے ٹیسٹ ہے، ای جی وغیرہ ہے، کچھ اور متعلقہ ہے، سی ٹی اسکین بھی اگر کروانا پڑے تو وہ کروا کے اگر کوئی چیز کوئی فوکس ملتا ہے تو اس کو ٹریٹ کریں، اور باقی ساری چیزیں جو ہے نا آپ وہ کنزرویٹلی کریں، اور مریض کو احتیاط پرہیز جو ہے نا وہ بتائیں کہ کتنی دیر کے بعد اس نے دوبارہ چیک اپ کروانا ہے، کتنی میڈیسن کھانی ہے، اور کیا پرہیز ہے، اور ٹیسٹ وغیرہ اگر کروانے ہیں تو کتنی دیر کے بعد کروانے ہیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور کچھ مشوروں میں بھی یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔